سمجھ آئی؟ تو کیا ہوا کہ چہرہ انسان پہچانتا ہے، انسان چہرے سے پہچانا جاتا ہے، انسان کی پہچان چہرہ ہے، اور چہرے کو اللہ نے تمام جسم پر اونچا مقام کیوں دیا ہے؟ اللہ نے جو جس عضو کو جہاں مقام دیا ہے وہ اسی مقام کا تھا۔ گل کرو، ایویں نہیں لا چھوڑیا جیڑی شاید جتھے آئی نہیں، جیڑی شاید جتھے دے قابل آئی۔ دل میں غم ہے درد پہلو میں ہے، سودا سر میں ہے۔ جتھے جی جیڑی چیز لائق ہے، دل میں غم ہے درد پہلو میں ہے، سودا سر میں ہے۔ اپنے اپنے گھر کا مالک اپنے اپنے گھر میں ہے۔ دل میں غم ہے، غم انگلیاں تے ہاتھاں چ کدے نہیں سنیا اسی نے۔ میں نہیں جی میرا ہاتھ بڑا غمگین ہے، میں نے جناب کان بڑے غمگین، میں نے ہوٹھ بڑے غمگین، میں نے لت بڑی غمگین ہے۔ ایک کدے تو نہ سنیا سی، جیڑا جس کو سنو گے کہو گے پاگل دا پتر ہے۔ وہ لت تے کان تے اکھ غمگین نہیں ہوندی، دل غمگین ہوندا ہے۔ اہنو شوقن الا دیار لقیت فیہا جمالا سلما، اہنو شوقن الا دیار لقیت فیہا جمالا سلما، لقیت فیہا جمالا سلما، لقیت فیہا کہ میرا ساند اذان واہی نوید وصلت بجانب ماں۔ مولانا جامی اہنو شوقن الا دیارن، دل دے وچ غم آندا ہے۔ ہائے ہائے، سید الساجدین امام زین العابدین غمگین ہوئے واقعہ کربلا تو بعد تے شعر آکھے کہ آکھے اپنے نانا جانا، ان التیا ریح صبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ زین العابدین دا دل غمگین ہویا، دل غمگین ہویا، غمگین ہوئے۔ اساں مدینے جگہ تکی، بیت الحزن نام ہے اس دا، دکھاں دی کوٹھڑی، دکھاں دی کوٹھڑی زین العابدین دی۔ مدینے تو 13 کلومیٹر باہر آج بھی وہ باغ موجود ہے۔ کربلا میں قافلہ لٹ گیا، باپ مارا گیا، بھائی مارے گئے، سب کنبے کا صفایا ہو گیا۔ لٹ کر قافلہ اہل بیت دمشق سے جب مدینہ منورہ پہنچا تو ایک حسن مصنع جو امام حسن کے بیٹے تھے، ایک صرف وہ ہی رہ گئے تھے مدینے میں۔
جس سے امام زین العابدین اپنے اس کزن بھائی سے دکھ سکھ کرنے کبھی مدینے چلے جایا کرتے تھے، ورنہ 15 دن 2 ہفتے کے بعد مدینے جاتے تھے۔ حسن مثنیٰ کے پاس بیٹھے دونوں بھائی روتے تھے، کوئی سکینہ کو روتا تھا، کوئی اصغر کو روتا تھا، کوئی اکبر کو روتا تھا، اور ایک گریہ و زاری کا عالم ہوتا تھا۔ اس منظر میں اگر کوئی مونس و یاور تھا تو ایک دوسرے کے یہ بھائی تھے۔ تو زین العابدین کا وہ بیت الحزن آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ ایک کوٹھڑی ہے چھوٹی سی، اس میں صرف سجدہ دینے کی جگہ نماز پڑھنے کی۔ سارا دن زین العابدین وہیں بیٹھے رہتے تھے، روتے رہتے تھے۔ وہاں سے عرض کی، سامنے ہے مدینہ، 13 میل ہے۔ ان نلت یاری حسبا یومن الی ارض الحرم، ارض حرم میں کبھی جائے ہوا تو میرا سلام میرے نانا جان کے روضے پر کہنا۔ جس باغ میں میرا نانا دفن ہے اس باغ پر میرا سلام کہنا، جہاں وہ نبی محترم مدفون ہے۔ پھر اپنے دکھوں کا ذکر کیا تو دل میں دکھ ہوتا ہے۔ زین العابدین سے کسی نے پوچھا، عید کا دن تھا کہ امام آج 60 سال ہونے کو ہیں، 50-60 سال کا گزر گیا عرصہ، اور آج تک آپ کے لبوں پر ہم نے کوئی موج تبسم کھیلتے ہوئے نہیں دیکھی، کبھی مسکراتے ہوئے آقا آپ کو نہیں دیکھا۔ اہل مدینہ اکٹھے ہو کر زین العابدین کے پاس آئے کہ آج تو مسکرا دو۔ پتہ ہے تاریخ میں یہ لفظ محفوظ ہیں۔ زین العابدین نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں کہ یعقوب کو شک تھا، یعقوب کو شک تھا کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے یا نہیں۔ یعقوب کو شک تھا، اس شک میں تھے یعقوب کہ ان کا بیٹا زندہ ہے یا نہیں۔ 40-50 سال روتے رہے اور آنکھیں سفید ہو گئیں، اور میں بد نصیب جس نے ایک دن میں 18 جوان لاشیں اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھے اور اٹھتے ہوئے لاشیں دیکھے۔ میں تو یقین سے دیکھ رہا تھا، اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں مسکراتا نہیں۔ کون مسکرائے؟ حسین کا سر جسم سے جدا ہوتے ہوئے یہ منظر، اور وہ وقت یاد کرو جب سکینہ کی بالیاں نوچی گئی تھی اور خون کا فوارہ اس کے کانوں سے جاری ہوا تھا۔ تم بھی بیٹیوں والے ہو، تمہارے بھی بہنیں ہیں، تمہارے بھی گھر ہیں۔ دیکھو اولاد رسول پر یہ ظلم ہوا تو آج تم طرح طرح کی باتیں بناتے ہو۔ ملا، تمہاری بیٹی کے سر سے چادر نوچی جائے، چادر کھینچی جائے تو مجھے معلوم ہوگا، پھر میں دیکھوں گا کہ تو اس کا کیا حشر کرتا ہے۔ وہ ردائے تطہیر جن کے سروں سے اٹھائی گئی اور سر مجلس یزید کے دربار میں سیدہ فاطمہ کی لاڈلی زینب کی بہن فاطمہ کے سر سے چادر یہ کہہ کر اتاری گئی کہ یہ رشتہ مجھے دے دو۔ ملا، تو گوارا کر لے گا تیری بیٹی کو دیکھ کر کوئی کہے کہ رشتہ مجھے پسند ہے؟ بے غیرتو، حیا کرو بے غیرتو، اہل بیت کے دشمنوں۔ حسن حسین سیدہ زہرا کے نور ہیں اور کملی والے کے منظور ہیں۔ یہ کیسی امت ہو کہ نانا کا ادب تو کرتے ہو،
اولاد کو برا جانتے ہو؟ جو اولاد کو برا جانے باپ اس کو اچھا نہیں جانتا، نانا اس کو اچھا نہیں جانتا۔ آپ کے محلے میں آپ کے بچے کو کوئی تھپڑ مارے، آپ کے پاس بچہ روتا ہوا آئے تو آپ کس نظر سے اس آدمی کو دیکھیں گے؟ بولیے آپ، کس نے تم نے کیا کیا ہے؟ اور تم دل میں رکھو گے وہ بات کہ اس نے اس موقع پر میرے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ یاد رکھ، اگر تو نے حسن حسین کا اور کیا تو کر سکتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ تو کیا کر سکتا ہے؟ کم از کم ادب ہی رکھ، حیا کر، اور حسین کے دشمنوں کو حسین کا دشمن سمجھ اور اپنا دشمن سمجھ۔ اگر نہیں سمجھے گا تو کل قیامت کے دن حسین کا اور حسن کا نانا اگر پل صراط پر کھڑے ہوئے تیرے گزرنے کے وقت یہ کہہ دے کہ میرے مالک یہ میرے حسنین کو پسند نہیں کرتا تھا، اس کو میں نہیں گزرنے دوں گا، تو کیا سمجھتا ہے کہ کملی والے کے اشارے کے بغیر اللہ گزار دے گا؟ جو کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء، جس چہرے نے دعا نہیں کی یہاں بھی چہرہ آیا، یہاں بھی چہرہ آیا۔ قد نرا تقلب وجهك، دیکھیے آج چہرے پر گفتگو ہوئی ہے۔ جس کا چہرہ اٹھ جائے تو قبلہ بدل جائے، جس کے مزاج میں برہمی آ جائے تو وہ تجھے کیا خیریت سے پل صراط سے گزرنے دیں گے؟ نہیں گزر سکتا تو۔ اس لیے حسن اور حسین کی، اس کی ماں فاطمہ الزہرا کی، علی کی عزت کر، ادب کر، محبت کر اس خانوادے سے۔ خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے، میرا شعر مجھے یاد آ گیا، خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد نبی شرط مسلمانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم احترام صحابہ کرام کرنے کے بھی مکلف ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم صحابہ کا بھی احترام کریں، ان کے درجات کا بھی خیال رکھیں۔ تو حضرات میں یہ کہہ رہا تھا، اب میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ ہاں، تو یہ امام حسن کی خلافت کے متعلق کہہ رہے ہیں، بھئی روشنی ڈالیں۔ روشنی کیا ہے؟ وہ سراپر روشنی تھے، رکا آیا کہ روشنی ڈالیں۔ بھائی روشنی کیا ڈالیں؟ روشنی پر روشنی کیا ڈالیں؟ بڑی حماقت ہے، آفتاب کو چراغ دکھائیں۔ خلافت راشدہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی، 4، اور 5ویں روشنی حسن مجتبی۔ تو 6 مہینے آپ خلافت پر بیٹھے، جو 6 مہینے بقیہ تھے حضور نے فرمایا میرے بعد 30 سال ہوں گے جو میری خلافت کے ہوں گے، اس کے بعد امارت ہے، دنیا ہے۔ 6 مہینے پورے ہوئے تو حسن نے کہا نہیں، دنیا میں نہیں چاہیے، جن کو دنیا چاہیے وہ لے جائیں، ہم تو وارث اپنے نانا کے ہیں، جن کو دنیا ضرورت ہے وہ دنیا لے جائیں۔ تو مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، اقتدار چھوڑنا بہت بڑی آزمائش ہے، کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک طرف یہ تھا کہ کسی طرح ہو میں اقتدار پر فائز رہوں، چاہے آدمی مرتے ہیں تو مریں،
امام حسن نے کہا نہیں، میں وہ اقتدار کبھی نہیں پسند کر سکتا کہ جس میں خون ناحق ہو مسلمانوں کا، قتل ہو اور میں کرسی پر بیٹھوں. نہیں، میں نہیں لڑتا، بھائی آپ لے لیں. اہل نظر کے دل میں، اہل نظر کے قلب میں، مجھے بھول رہا ہے ایک اپنا مصرع، قدر میرے اس سخن کی ہے. یعنی جو دل والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، جو سخن ہیں، جو اہل نظر ہیں، ان کو میری اس بات کی قدر ہے. کیا کہ دنیا میں سب سے شان جدا پنجتن کی ہے. دنیا میں سب سے شان جدا پنجتن کی ہے. شان جدا پنجتن کی ہے، پنجتن کی ہے، پنجتن کی ہے. دنیا میں سب سے شان جدا پنجتن کی ہے. اے تک ہونا ایسا نال کچھ نہیں ہونا. تھپڑ بھی منہ تے تاں لگنا جے پانچ کٹھے ہونا، تریاں دوواں نال نہیں لگنی، پنج پورا. جڑا انہاں دا منکر ہے، پانچ تن دی مار ہے انہاں نوں. دنیا میں سب سے شان جدا پنجتن کی ہے، اور ٹھکرایا جس نے سلطنت شام کو نصیر. ٹھکرایا جس نے سلطنت شام کو نصیر. وہ ذات پاک صرف امام حسن کی ہے. ٹھکرایا جس نے سلطنت شام کو نصیر. وہ ذات پاک صرف جناب حسن کی ہے. ایک گل میں سنائی ہے گولڑے، اج میں تانوں بھی سنا کے پھر میں گل بن گیا. دروشی بابا دے حسن دی شان. حضرت امیر معاویہ نے ایک دفعہ یہ سوچا کہ میں یہ دو بھائی جو ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کروں کہ میں ان پر ذرا غلبہ کر لوں، ذرا ممنون رہیں میرے. نا نظر تھلے رہے. تو خیال آیا، انہوں نے کہا اپنے عامل سے
کہ 40 کروڑ روپے جمع کرو. 40 کروڑ روپے بڑی نئی بات ہے آپ کو سنا. 40 کروڑ 6 مہینے لگے, 40 کروڑ جمع ہو گئے. تو خزانچی نے کہا, وزیر خزانہ نے, کہ حضور جمع ہو گئے ہیں. فرمایا ایک فوج تیار کرو. 40 کروڑ نقدی جو ہے بہت بڑا سامان ہے, اور اس زمانے میں 1400 سال پہلے. آج بھی بڑی چیز ہے, لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ تو حسن نے کبھی دیکھی نہیں, ان کے بزرگوں نے بھی نہیں کبھی دیکھی اتنی رقم. ایک دانا آدمی ساتھ روانہ کیا حضرت امیر معاویہ نے کہ جاؤ دیکھو کہ جب یہ 40 کروڑ روپیہ حسن کو ملے گا تو حسن کی حالت کا کیا ہوگا. اتنی بڑی رقم جو اس کے سوچ میں کبھی آئی نہیں. حسن جب یہ رقم خطیر پائے گا تو حسن کے چہرے کے تاثرات کیا ہوں گے, فیلنگز کیا ہیں, وہ مجھے ذرا میں محسوس کرنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں. تو خیر 40 اونٹ روانہ ہوئے لدے سونے چاندی کے. 40 کروڑ روپیہ ذہن میں رہے. مدینے پہنچے, 20 دن 25 دن لگے. دمشق سے پہنچے, فوج ساتھ تھی, اسلحہ وغیرہ ساتھ تھا. جب پہنچے تو پوچھا گیا, جو دانا آدمی تھا اس کا امیر تھا جس نے فیس ریڈنگ بھی کرنی تھی سب کچھ, تو اس نے کہا کہ حسن کا مکان کہاں ہے, نواسہ رسول کا مکان کہاں ہے. تو باب السلام ہے نا جہاں, اس سے بالکل قریب امام حسن کا مکان تھا. وہ بھی پرانا بوسیدہ, پرانا سا, وہی نانا والی چٹائی اور وہی سارا طریقہ. جا ذرا میں پنجابی چ میں خالی گل کرا. قافلہ ٹور کے پہنچیا, قافلہ ٹور کے پہنچیا. امام حسن دا دروازہ پتہ کیتا گیا, تکیا بس ہے میں درمیانہ جی کوئی چھوٹے جا کمرے جے ایک دو بس. تے اس نے جا کے اگے ہو کے بوا کھڑکایا. بوا کھڑکایا جی, خاموشی, چپ, کوئی نہیں. دوسری دفعہ پھر کھڑکایا, تھوڑی دیر بعد پھر خاموشی. تیسری دفعہ جس نے کھڑکایا نا, دروازہ کھلتا, اندروں ایک وجیح انسان نکلیا, 34-35 سال دا نوجوان. او واللیل والیاں زلفاں, او والضحا والا چہرہ, او ما زاغ البصر و ما طغى والی آنکھ. او توبہ والا قدے زیبا. جوان جس نے دروازہ کھولے نا تے ویکھنے والا تے ایک باری پاگل ہو گیا کہ کون آ گیا. اور ٹیسٹ کے سی دیکھو, تسی سارے لوگ جمع ہوئے ہو. یہ لوگ کہندے جی نصیر الدین دی گلاں تقریراں وچ مخلوق بڑی جلدی کٹھی ہو جاندی ہے. بیٹھے کھلوتے کتنی دیر ہوگی, گھنٹہ ہو گیا. یہ کیوں نہیں تھکے, پوچھو انہوں کو کیوں نہیں تھکے. انہوں کو پوچھو یہ تھکدے کیوں نہیں. انہوں دے کنا کو پوچھو اکدے کیوں نہیں. انہوں دی اکھیاں کو پوچھو غیر در تکدے کیوں نہیں. جی کوئی گل ہوندی ہے تے آندا ہے, میں تو کوئی نہیں آندا ہے. جی لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے.
لوگ اشک بہاتے ہیں. خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے. وہ 1400 میل تے بیٹھے ہو، 4000 میل تے بیٹھے، 10,000 میل تے بیٹھے، حرم سامنے بھی نہیں. حرم وچ کچھ ہے نا جی اتھے سر پہ چک دے. میری ربائی ہے پر ہے تباہی ہے. خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے. لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے. حضور بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، ارے ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے. بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے. کیا عرض کیا میں نے؟ بڑا سونا جوان آیا بار تے اس دی فیس ہیڈنگ تے نظر آئی بھئی اکھ وچ سرما بے نیازی دا پہ آیا. بے نیازانہ زے ارباب کرم می گزرم، چوں سیاہ چشم کے بر سرما فروشاں گزرد. جس دی اکھی وچ ویسے قدرتی کالیاں ہون. ابو طالب کلیم فارسی دا شاعر آدھا ہے جس دیاں قدرتی اکھیاں کالیاں زیادہ ہونا، او سرمے دے بازار وچ کدھر جاوے نا تے ہر ہٹی تے ایویں سرمچونی چیک کردا ہوندا ہے، اے کیسا ہے، اے کیسا ہے، اے کیسا ہے. اونوں سرمے دی لوڑ ہی نہیں، ربو پہ ہے سرما. ہے جی تے کملی والے دا سرما پہ ہے نواسے دا. پتہ ہی ہے نواسا کیڑا ہے؟ اے حسن جسے پیدا ہویا سی نا، حضور نے گود وچ لے کے حضور نے اپنی زبان مبارک اس دے منہ وچ پائی اور اپنی تھک دی کٹی دتی. حضرت ابو ہریرہ آئے، ایک صحابی نال، وہ کہتا میں ابو ہریرہ سرکار دے غلاماں دی اہل بیت نال کے محبت سی. یہ بھی ذرا ویکھو، فاروق اعظم دی کے محبت سی، صدیق اکبر دی کے نسبت سی. سمجھ آئی؟ اے جڑے کچھ اختلاف کرتے جی انہاں دی نسبت سی، تسی 1400 سال بعد بیٹھے مامے پڑھتے ہو. تانوں کی پتہ ہے جنہاں نے رسول دی اکھیاں ویکھیاں نا وہ اکھیاں بھول سکدیاں نا؟ جیڑا انہاں نوں نمازاں دے وچ موڑیا تو نہ لاوے. سجدہ لمبا ہوندا ہے تے ہوندا رہے، حسن ڈے نہ پے، ڈگ نہ پے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا حسن ادھر آ. حسن چھوٹے سن، یہ بھی ایک پیار دا نتیجہ. سبحان اللہ، صدقے جاواں ابو ہریرہ تیری زبان تو. اوے حسن ہو رہا، حسن دوڑنے گئے. کیا حضور دا غلام ہے نا. ابو ہریرہ نے اتھے بیٹھے ہوئے ویکھیا نا، اونج بلایا، اوے حسن ہو رہا. حسن دوڑتے گئے، کہنے لگے بابا کیوں؟ کہ یار مینو دس نانا جی تینوں بوسا چومدے کتھے سن؟ کتھے چومدے سن؟ امام حسن نے قمیض چکی ہے جی. ابو ہریرہ نے کہا مینو پتہ ہے تنی اتے حضور تیرے پیار دیندے سن، تنی ننگی کر.
امام حسن نے تنی ننگی کی سڑک تے بہ کے بازار وچ بہ کے ابو ہریرہ نے بوسا دیتا. ایک گل تھکے تے نہیں ہو؟ میری طبیعت لگ گئی تو میں بول رہا. سنو، یاد نے کہ حضرت عمر نے کہ فرمایا سی حجر اسود نو، اوے حجر اسود، اوے بڑا نقطہ نے سنیو، میری گل سنیو. ہیرے کا مزہ میرے تو بغیر نہیں آتا. بڑا بڑا فیصلہ بات چک دوں. حضرت عمر نے فرمایا سی اوے حجر اسود، کعبے وچ تے تو لگا ہے، جنت وچ تو آیا ہے، لیکن یاد رکھی اوے خطاب دے بیٹے دی شان بھی ویکھو. طواف بھی کر رہا تے گل بھی کھری کر رہا منہ تے کھلو کے. اوے مینوں پتہ ہے، رکھ دو، مینوں پتہ ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. یہ گل سنی نے کہ نہیں؟ مولویا کل سنی نے کہ نہیں؟ بولو. او مینوں پتہ ہے اوے کعبے دے وچ جڑے نسب ہوئے پتھر صاحب قبلہ، سانو پتہ ہے نہ تسی نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو. تے اگر میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اے دو لب میں چمڑے نہ ویکھے ہونا نا، تینوں میں کدے بوسا نہ دیوایا. گل سنو، رسول اللہ نے چومیا ایک دفعہ، کتنی دفعہ چومیا؟ ایک دفعہ حج کیتا بوسا دیتا، ایک دو دفعہ جڑا آپ عمرہ کیتا بوسا. اتھے کتنی باری بوسا دیتا؟ کعبہ کائنات کی ناف ہے، زمین پوری دی ناف درمیان وچ کعبہ ہے. پکی گل ہے کہ نہیں؟ تے کملی والے کی بوسا گاہ حجر اسود اس لیے بھی ہے کہ کعبہ کائنات کی دنیا کی ناف ہے. اور حسن کی ناف اس لیے بوسا گاہ رسول ہے ادھر بھی ناف اور ادھر بھی ناف. اور اوپر خاندان میں عبد مناف، مناف اور ناف مطلب ہو گیا نا صاف. اتے بوسا دیتا، اتے بوسا دیتا. ناف ایک گل میں اور عزم کریو تے مخالفو، گل میری جڑی انج میرے بڑے مخالف ہیں، اپنے بہوں تے باہر دے کٹ. مینوں بھی حضور دی سنت اللہ تعالی چلا رہا ہے، آپ بھی اپنے پہ کر دوں پہ گئے جی. تے میں نہیں گل سنو،
یہ بھی سنت رسول ہے نا، اللہ نے حضور دی سنت وچ رکھا ہے. میں تو میں کی عرض کر رہا، ایک بندہ پوچھتا سی اے جناب تو سارے روایت کتے پڑھی ہے، تسی مطالعہ کریا کرو نا قبلہ، ایویں تقریر کرنے بہ بننے ہو، پڑھیا کرو. میں نہیں دسدا، ہوں بھی نہ دسنا، روایت میں بیان کر سا، ہوں بھی کر سا، لیکن حوالہ نہ دینا، حوالہ تواڈے حوالے کرنا. حضور نو جس ویلے غسل دتا گیا، آپ فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ میں جناب نو غسل کون دے؟ فرمایا میرے گھر والے. پکی گل ہے، گھر والے. علی، فضل ابن عباس، گھر والے. فرمایا غسل مینو دے کے میرے حجرے وچ کلا مینو رکھ دیو، کلی میری منجی پئی ہوئے مینو رکھ دیو. قبر کھٹ کے آپ نو رکھ دیتا سی کلیو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا عورتاں مرد سب نکل جائے ہو باہر. یا رسول اللہ کس واسطے؟ فرمایا کہ جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل اور تمام حاملان عرش اور قدسی سلام واسطے حاضر ہو سن. تے میں چاہنا تساں وچوں کوئی نہ ہوئے او وکھرے صلاۃ و سلام میرے تے پڑھ سن. آپ دی گھنٹہ 2 گھنٹے آپ دی جسم مبارک جڑا ہے او اتھے پیا رہا قبر دے قریب. یہ غسل دیتا گیا تے حضرت علی نے منہ اندر کر کے نا تے کچھ عمل کیا. فضل ابن عباس نے پوچھا علی یہ اندر سر کر کے کیا کیتا ہی؟ آکھے باہر جاسے تے پھر میں دساں. باہر گئے تے پوچھا کی گل سی؟ فرمایا کہ سرکار نے مینوں فرمایا سی کہ علی میرے غسل دینے دے وقت جڑا پانی میری ناف جمع ہوئے گا اس نو تو چوس لینی ہو، میں ہوواں گا. او پانی ناف دا تو چوس لویں تے علی او محمد ہوے گا. اے ناف دا عجیب رشتہ ہے کہ علی دی ہوئی ناف چسوائی تے علی دے پترے حسن دی ناف چوسی، بوسا دیتا. ناف مرکز جسم ہے اور ناف سے اوپر سر تک حسن شبیہ رسول ہے، ناف سے نیچے پاؤں تک حسین شبیہ رسول ہے. میں تانا حضور اس واسطے بھی ناف چومیے قربان اس ناف تو ونجا اتنے تکاں تے میں تھلے تکاں تے حسین ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ ناف چومی. ابو ہریرہ نے بازار وچ بیٹھے ہوں امام حسن نے قمیض چکی تے آپ نے ناف چومی. عرض کر رہے ہیں آپ نکلے تے بے نیازی نال این تکیا انہاں آخیا پتہ نہیں 40 اٹھو سن تے پوچھن اے کی آ گیا. انہاں سمجھا اج کل نے کوئی پیر صاحب کوئی گدی نشین کسی درگاہ دے جیڑا جیبا تک دے ہوندے کتنا نوٹ کڈیا سی، یا مولوی صاحب کوئی مفتی صاحب کہ فتوا تا لکھ دیتا ہے ہوں دیندا کی ہے. او بے نیاز سرمے پانے والے ماذا غل بصر دیا اکھیاں والے باہر نکلے. آپ نے فرمایا
وہ پہلے جناب وہ ڈر گیا جڑا بڑا دانا آدمی سی بھائی یہ کی ہے اس نے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی وہ اگے ہویا اس نے جناب امیر معاویہ نے شام تو جناب 40 کروڑ روپیہ جناب نے نذرانہ بھیجا ہے ہدیہ تحفہ آپ فرمایا اچھا 40 کروڑ اس آ بھائی بڑا متاثر ہونے لگا اچھا آپ آ 40 کروڑ تو اس سمجھا ہوں متاثر ہونا شروع ہو گیا ہے امام حسن ہے جی ہوں گل بن سی نال ایک آدمی نکلیا ماڑا جا اندروں نال ہی بوا کھلیا نا اندروں آپ دے نال ایک نکلیا بندہ اس تکیا جڑا آیا سی نا اتوں قافلے تو نال دمشق وچوں سفیر اس نے اندر اگے ہو کے تکیا تو ہوا کڑا تے اوہی چٹائی تے زمین اتے تے ایویں کوئی تھوڑے جی لیراں تے نال کوئی کپڑے چ پئے تے ایویں بس اس طرح ہن 40 کروڑ باہر تے اندر غربت مزہ ایتھے وے الغناء غنى النفس آپ نے اس پکڑیا نا وہ جڑا نال اندروں بندرا نکلیا اس پھڑیا تے تھلے اٹھا دی قطار کو لے گئے وہ مہار پکڑ کے 40 اٹھان دی اس بندے نو پھڑا دیتی فرمایا جا 40 کروڑ روپیہ اس نو پھڑا کے فرمایا جا حسن دے کے اسی پرانے کمرے وچ مڑے تے اس سفیر دا دماغ خراب ہو گیا پاگل ہو گیا کہ مہینہ اسی ٹر کے آئے تے 40 کروڑ دا سونا لدیا ہے 6 مہینے مینو لگے ساری دنیا وچ ملک جو اکٹھا کرنے یہ عجیب آدمی اندروں نکلیا تے 40 کروڑ کیتا میں سمجھا بڑا متاثر ہویا ہے اس نے پھڑا دیتا کیوں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں حسن کی گل سن امام حسن نے مڑے نا جس لے او جڑا اندروں ماڑا جا بندہ نکلیا سی او پاگل ہو گیا گدا گم می کو ند خدرا چودولت می کو ند پیدا جدی پشتی منگتا ہوئے بیچارہ غریب ہوئے اچانک پیسہ مل وجے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے ساما کتنے اس نو رکھنے دی جگہ کوئی نہیں ہے جی حاجی صاحبان کول تو سب کچھ ہے وے تے اتھے کی ہے اس کول ہے جی کراں کی آ ساما کتنے وہ پیچھے دوڑیا امام حسن دے سرکار میرے کو کی کمال ہوئی جی 40 کروڑ دی مہار ساری مینو پڑا دیتی نے وہ بھی بڑا دانا سی بھائی میں کیتا تو کوئی شہ نہیں ہے میں ماڑا کوڑا جی آدمی ہاں تے سلام کرن آیا جناب کو تے آپ ماں پکڑا دیتا ہے جناب 40 کروڑ روپیہ اٹھا سمیت ہوں وہ بھی تک رہا ہے فوج کھلتی ہے امام حسن دے بوئے تے اے سلوک ہو رہا ہے امام حسن اپنی تھلی تے چڑھے نا جس لے دروازے دی تے اینج مڑ کے تکیا نا جس لے پتہ اینج مڑ کے تکیا تے پتہ چلدا کہ کملی والا مڑ گیا آپ تکیا تے اس کو فرما کے بلاؤں لگے اوئے تو مدینے کول فلانے گران دا نہیں رہنے والا کہ حضور تو 3 دن پہلے مسلمان نہیں ہوئے حضور میں مسلمان 3 دن ہوئے فلانے قبیلے فلانی جگہ 2-2.5 میل مدینے دا تو مینو ملنا آیا نا کہ حضور ملن آیا فرمایا جسے سنو مقام حسن اتنی گل میں کرنا کوئی ملک کہن کے نہیں رجے
تے اتنا کچھ بھیج کے تے حسن سلوک کے کر رہا ہے. انہوں نے بھیجیا دسنے واسطے کہ بہت کچھ ہے جناب، بہت کچھ دے رہے ہیں. حسن نو پتا سی کہ دنیا واسطے اللہ فرمایا کل متاع دنیا قلیل، دنیا دی متاع قلیل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. حسن سمجھتا سی. فرماؤ لگے اس آگے جناب کے فرمایا کہ میں جس ویلے اٹھیا باہر نکلنے واسطے بلایا مینوں جڑے آئے سفیر دمشق تو امیر معاویہ نے بھیجے تے میں باہر نکلیا تے تد اٹھ کے تے میرے اگے میری جتی چک کے رکھی ہے. اللہ اکبر. میری جتی چک کے رکھی ہے. تو 3 دن ہوئے ہو مسلمان ہے، 3 دن تیرے مسلمان ہونے دے ہو گئے. 3 دن. اور تینوں اتنی سمجھ کس نے دیتی ہے؟ اتنی سمجھ کس نے دیتی تینوں کہ تجھ میری جتی میرے اگے چک کے رکھی ہے؟ او رو پیا. اس آکھیا جناب حضور دی قبر شریف سامنے سی. اس آکھیا اس آخری کائنات دی شخصیت سردار دا نواسا سمجھ گئے. تو اس دے موڑے تے کھیڑیا ہے، اس دی زلفاں نال کھیڑیا ہے. تے تیری ماں ہوے کہ جس نو سرکار نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. میں تو نسبتاں ویکھ کے تے تیرا حسن ویکھ کے تیری شان جمال ویکھ کے تے میں کہا کدے اس نے سامنے نہ رکھسا تے اور ہے کون ہے؟ اس دے لائق کون ہے؟ اور فرمایا تو میرے ادب کر کے میرے سامنے جتی رکھی اور تینوں میں تے نہیں آکھیا. فرمایا جا پھر میں اپنی جتی دے پیچھے تینوں یہ سب کچھ دیتا. جتی رکھنے دے پیچھے دیتا ہے. 40 کروڑ روپیہ. ایک نقطہ نکا جیا کہ 3 دن دا بندہ اس نو اللہ نے شعور دیتا ہے کہ حسن اہل بیت دا گلے سر سب دے، اس دے اگے جتی رکھو، اس دی عزت کرو. تے 1400 سال ہو گئے جنہاں نو پتہ ہے ایمان پوریاں پشتاں انہاں دیاں لے آئیاں او حسن دیاں گستاخ ہن. انہاں نو کی لبے گا؟ اس نو تو دنیا لب گئی، انہاں کولو آخرت بھی گئی. سنو مڑیا بندہ آپ چلے گئے اسی طرح پھوڑی سے لیٹ گئے. 40 کروڑ پکڑایا اور گیا چلا گیا. 20 دن بعد جس نے قافلہ مڑ کے دمشق پہنچا، آپ حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں اور بڑے منتظر کہ اے بہت بڑا کارنامہ میں کیتا ہے اور واقعی بڑی دولت سی، کوئی ایسی گل معمولی چیز بھی تو نہیں ہے. لیکن دیکھو اللہ نے حسن دی شان اجاگر کرنی سی. جس نے دیکھا نا تے دورو امیر معاویہ نے ڈنڈ پائی، بولا بول اتھو ہی بول. دربار وچ وڑیا نا سفیر کہ آخر حسن کی کیتا ہے؟ انج کیتا. اس آخیا جناب کولتا ہون دو. او کہ کیتا؟ او جس نے آخیا اس آخیا میں کہ کرا. پورا دربار لگا امیر معاویہ بڑی شان دے نال بیٹھے. جیسے عمائدین بڑے بڑے لوگ بیٹھے، علماء اور بڑے بڑے تابعین اور بڑے بڑے صحابہ بیٹھے. جس لے آخیا نا اس بس جناب انج نکلے بڑا جوان جہا سونا. میں تو پہلی دفعہ تک انج اس دی تعریف کی تھی، حسن دی، جمال دی، شان دی، بے نیازی دی.
انج پوچھا تو ایک ماڑا جا بندہ نال نکلیا اس نو پھڑا کے مہار تے اندر ٹریا تو اس پوچھیا تے اس نے آکھیا کہ تد میری جتی میرے آکھے تو بغیر رکھی ہے نا. ساڈے گھر دے آداب تینوں کس سکھائے نا؟ ساڈے گھر دے ادب کرنا تینوں کس سکھایا ہے؟ فرمایا اس آخیا قبلہ اس شخص نے اس ہاشمی جوان نے وہ 40 کروڑ دے لدے لدائے 40 اٹھ اس بندے دے سپرد کر دیتے. حضرت امیر معاویہ نے ہاتھ ماریا آنکھو لگے واہ فاطمہ دے پترو کسی میدان وچ لگن نہیں دے دیو. اور فاطمہ دے پترو آفرین ہے تواڈے تے آفرین ہے او کسی میدان وچوں اگے نہیں لگن دے دیو. کیونکہ یہ کیوں کیا سمجھتے تھے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز کو فنا ہے. یہ دنیا کی چمک دمک آنی فانی ہے. ہم بہت سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. چشم حسن میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ متاع قلیل ہے. اور علم خیر کثیر ہے. اس حقیقت کو اس آیت کے معنی تک اور حقیقت تک ذہن حسن پہنچا ہوا تھا کہ ہر چیز کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف باقی رہنے والی وہ ذات ہے. اس لیے یہ فانی چیزوں سے ہم محبت رکھنے والے نہیں ہیں جن کے ناموں نے مٹنا ہے. جملہ آخری اور پھر میں سلام. جن کے ناموں نے ہوتے ہوئے بھی مٹ جانا ہے، جن کے ناموں نے تاریخ میں لکھے ہوئے ہوتے بھی مٹ جانا ہے، وہ اس سے محبت کریں گے اور ہمیں مٹائیں گے، لیکن ہم نہیں مٹیں گے، ہمارے مٹانے والے مٹ جائیں گے. اس دل افرو سے ساتھ تیرا دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ کو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. سب حالات تشریف رکھے سارے بہ جاؤ. جڑے بندے دور تو آئے آرام نال اتو رستہ بنا سا وہ مل جاؤ، کیونکہ لوگ سنگی شکایت کرتے جی تھی ملتے نہیں ہو. تھی آرام نال ملو جس طرح گھوڑے سی ملتے ہوتے آرام نال ملتا. جی کھپ آئی نہیں تو میں اٹھ جا سکتا. دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کی حاجات
پوریاں فرماوے مشکل آسان فرماوے بیماران شفا عطا فرمائے ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. آرام پیچھے پیچھے ہٹ جائیں سارے بات پیچھے ہٹ کے جو بھی بات پہ مانے لائن بنا لیں لائن سبھی بات پیچھے ہٹ جائیں. تمام حضرات گستاخی مت کیجیے گستاخی نہ کریں ایک دروازے سے باہر جائیں اور ایک دروازے سے آئیں. آپ پیچھے ہٹ جائیں جو بھی مانے پیچھے ہٹ جائیں. سارے حضرات بھائی بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ میرے سامنے بیٹھ جاؤ پیچھے ہٹو دیکھو نا تسی نظم و نسق قائم نہیں کر سکتے بیٹھ جاؤ چلے باؤ جی چلے باؤ دیکھو سارے بعد کہتے جی سانو کسی بیت ہونا ہے اور بندے آنے بیت ہونا ہے جنہ بیت ہونا ہے وہ اگے آ جاؤ جنہ ہونا ہے اگر کوئی ہونا چاہتے اگے آ جاؤ باقی اٹھ جاؤ جنہیں نہیں ہونا اٹھ جاؤ بہ جاؤ جنہ مرید ہونا ہے بیت ہونا ہے بہ جاؤ ایسے کٹھے ہو کے بہ جاؤ جنہ نہیں ہونا اٹھ جاؤ مرید ہونا ہے پکڑ لو چھوڑ دو بندے چھوڑ دو ایسے جہے آرام نال دے سکتے ہو کارڈ دو اس سے وظیفہ لکھا ہے نماز کی پابندی کرے ہو نماز صبح 10 دفعہ 10 دفعہ ختم قرآن مجید کی تلاوت دعا واسطے جہے